يا نور الأفئدة والعيون بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تھی قصہ مختصر حمد و ثنا تو بعد آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حبیب کبریا مدینے دے تاجدار ساری کائنات دے سردار شب اسرا دے دولہا حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دی پاک اور طیب بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً درود اور سلام پیش کرن تو بعد سامین احباب تسی احباب مسلسل 4-5 جمعہ تو جو ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی شان اور تذکرہ جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہو تو سامعین محترم آج دا جو جمعۃ المبارک ہے اے بھی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شان اور عظمت جو ہے تسی احباب سماعت فرماؤ گے ویسے بھی ماشاءاللہ آج عید الاضحیٰ دا دوسرا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے عید بھی ہے عید آج 2 عیداں نے عید الاضحیٰ بھی ہے اور جمعۃ المبارک جو ہے یہ بھی عید ہے مسلمانہ دے واسطے تو آج ماشاءاللہ اتنا عظیم دن ہے کہ ایمان والے انو اللہ نے آج دے دن 2 عیداں عطا فرمائیاں نے تو یہ عید جو ہے یہ صدقہ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ہے اور عید الاضحیٰ دے موقع دے اوپر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی شان نو اور آپ دی یاد نو جو ہے وہ تازہ کیتا جاندہ ہے تو اسے ہی حوالہ دے نال تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے دعا ہے اللہ خلاق عالم مینو حق سچ بیان کر کے توانو اور مینو اسی سب نو سن سنا کے عمل دی استقامت عطا فرمائے سامعین محترم اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ جس وقت اللہ خلاق عالم نے حضرت ابراہیم نو ازمایا امتحان لیا چند کلمات دے نال تو فرمایا فَأَتَمَّهُنْ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام
سارے امتحان نو مکمل طریقے دے نال پورا فرمایا اور امتحان دے اندر کامیابی حاصل فرمائی۔ اللہ خلاق کے عالم نے ارشاد فرمایا قال انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تینوں اس خوشی دے اندر لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم عرض کر دینے مولا میری اولاد نو بھی، فرمایا قال لا ینال احد الظالمین، فرمایا اے جڑا وعدہ ہے نا میرا اے ظالمہ تک نہیں پہنچے گا۔ میرے نبی دے غلاموں، ذی الحج دا مقدس مہینہ ہے، حضرت جد الانبیاء ابراہیم دی یادگاراں دا مہینہ ہے۔ آپ دیاں دعاواں اداواں یادگاراں ہن تک قائم نے اور قیامت تک قائم رہن گیاں۔ قرآن مجید کے اندر سب تو زیادہ جس ہستی دا ذکر پاک موجود ہے اور سب تو زیادہ جس دیاں دعاواں موجود نے او سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اور میرے نبی دے غلاموں، اسلام دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں بے شمار ایسیاں سنتاں جنہاں نو اپنانا حضور دی امت واسطے بے حد ضروری ہے۔ سب تو پہلے حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دا ختنہ ہویا۔ یہ سنت ہے نا جو ختنہ کرانا، یہ سب تو پہلے جس دا ختنہ ہویا وہ حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضرورت ہی نہیں پیش آئی، آپ تو اے ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے تو ایک قدرت والوں سی، تو ایک ختنہ جو ہے یہ سنت ابراہیم ہے۔ اور دوسری سنت ہے حضرت ابراہیم دی مچھاں نو کتروانا، مچھاں نو چھوٹا رکھنا، یہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور داڑھی نو بڑھانا یہ بھی حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ داڑھی وڈی ہوئے مچھاں چھوٹیاں ہوں، یہ سنت ابراہیم ہے۔ اور پھر داڑھی شریف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے۔ تو پھر داڑھی شریف مرد دا زیور ہے۔ اور قدرتی طور دے ہوتے نا جی اللہ تعالیٰ نے داڑھی والے بندے نو بڑا روب دیتا ہوندہ ہے، ایک قدرتی طور دے اوپر ہے۔ اور خوش نصیب ہے امتی جو داڑھی شریف رکھدا ہے تو مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے رکھدا ہے کہ مصطفیٰ آقا علیہ السلام دی سنت ہے، وہ سنت سمجھ کے رکھدا ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، جدو اس بندے دی جان نکل جائے گی نا اس وقت اس بندے دے کول اور کوئی دولت موجود نہیں ہوئے گی، اس وقت بھی اس بندے دے کول اگر کچھ موجود ہوئے گا تو داڑھی شریف اس دی موجود ہوئے گی۔ گھر والے نے کپڑے بھی اتار لینے نے، انہاں کڑیاں انگوٹھیاں انکاں اتار لینیاں نے، انہاں نے جتیاں ہر کچھ اتار لینا ہے، چاہے جناب وہ برانڈ دا ہوئے چاہے وہ لوکل کمپنی دی کوئی سامان ہوئے، انہاں گھر والے نے ہر کچھ اتار لینا ہے۔ اگر کچھ ساڑھے نال جائے گی تو سنت مصطفیٰ ساڑھے نال جائے گی، داڑھی شریف سنت مصطفیٰ ہے تو وہ ساڑھے نال جائے گی، قبر دے اندر بھی ساڑھے نال جائے گی۔ تو میرے نبی دے غلاموں یہ ایسی سنت ہے، ہر سنت اسی چھوڑ جاواں گے، ہر کچھ چھوڑ جاواں گے، اپنی دولتاں اپنا پیسہ اپنا کاروبار اپنا ہر کچھ جناب، اگر کچھ ساڑھے وجود دے اوپر کوئی انگوٹھی گھڑی کوئی چین کوئی طویل کچھ باقی ہوئے گا تو بھی گھر والے اتار لیں گے۔ داڑھی شریف ایسا عمل ہے جدو مر کے جائے گا ایک گھر والے بھی نہیں اتار سکیں گے، قبر جو فرشتے بھی حیا کریں گے کہ داڑھی شریف سجا کے آیا ہے، مصطفیٰ دی سنت نو زیور بنا کے آیا ہے، مصطفیٰ دی سنت نو زیب و زینت بنا کے آیا ہے۔ تو اس داڑھی شریف دا بھی جو ہے وہ قبر دے اندر بھی احترام ہوئے گا۔ انج سمجھ لو کہ داڑھی شریف سنت ابراہیم بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ دنداں نو صاف کرنا، دنداں دی صفائی کرنا یہ بھی سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور ہتھاں تے پیراں دے ناخن کٹنا یہ سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ میرے نبی دے غلاموں بہت زیادہ جو سنتاں نے وہ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں بھی سنتاں نے اور آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں بھی وہ سنتاں نے۔ اور میرے نبی دے غلاموں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں
بے شمار سنتاں جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر جاری نے۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانات دے اندر گزری۔ بچپن ہے تو امتحان، آپ دے والد دا سایہ اٹھ گیا اور چاچا آزر دے کول پرورش ہے۔ چاچا آزر جو ہے وہ بتاں دا پجاری ہے۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم بتاں دے دشمن نے۔ آپ دا اے بچپن دا امتحان، اگر پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت نمرود دی حکومت ہے۔ نمرود جو ہے اس ظالم دے قانون سن، کوئی بچہ پیدا ہوئے تو انہوں مار دیتا جائے، انہوں حکومت دے سپرد کر دیتا جائے تاکہ میری حکومت دے اوپر کوئی بھی بچہ جو ہے وہ خلل نہ ڈالے۔ تو نمرود نے پیدا ہوندے ہی جو سختیاں اور قانون سن، حضرت جد الانبیاء ابراہیم پیدائش دے وقت ہی جناب ماں تو دور باپ تو دور، تھوڑی ہوش سنبھالی تو آپ جس گھر دے اندر پرورش پئی تو او بتاں دا گھر۔ تو حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھوڑی اور پرورش پئی تو پھر نمرود دے نال مقابلہ، یہ بھی بہت بڑا امتحان۔ پھر اللہ آپ نے شادی فرمائی، جوانی دا عالم ہے تو اولاد نہ ہوئی، یہ بھی امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے دے اندر اولاد عطا فرمائی تو حکم ہویا ابراہیم اپنی اولاد نو جنگلاں دے اندر چھوڑ کے آؤ، پھر یہ بھی امتحان۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے ہوئی سنبھالیا، عمر 7 سال دی ہوئی۔ قرآن فرماندہ ہے فلما بلغا موسعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ آپ نے گھر وچ بیٹے نو دیکھیا بچہ دوڑ رہا ہے، خوش ہوئے کہ میری اولاد ہے، میرا بچہ دوڑ رہا ہے، خود چل رہا ہے۔ اللہ نے پھر امتحان عطا فرما دیتا، فرمایا ابراہیم اس بچے نو مقام میں منات لے جا کے میری راہ سے قربان کر دے۔ پھر امتحان، یعنی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بچپن بھی امتحان اور جوانی بھی امتحان، بڑھاپا بھی امتحان، اولاد ہوئی تو پھر امتحان۔ ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی امتحانات دے اندر گزری، ساری زندگی آزمائش دے اندر گزری۔ آپ ہر امتحان دے اندر، ہر آزمائش دے اندر 100% نمبر حاصل فرمائے، کامیابی حاصل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم تو ہر امتحان دے اندروں کامیاب و کامران ہو گیا ہے۔ یعنی جننے بھی امتحان اللہ نے لائے نا، رب نے فرمایا ہر امتحان کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان دی کامیابی عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم نو پھر اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ سکول وچ بچہ پاس ہو جائے تو ماسٹر گولڈ میڈل دیندے نے، گھر والے ان دی خواہش دے مطابق انہوں انعام دیندے نے۔ قرآن بچہ قرآن دے امتحان وچ پاس ہو جائے استاد انعام دیندے نے، رشتہ دار انعام دیندے نے۔ دنیا دے کسے امتحان دے اندر بندہ کامیاب ہو جائے تو انہوں انعام ملتا ہے۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم رب دیاں ساریاں ازمائشاں تے پورے اترے، رب سنے فرمایا ابراہیم اور تینوں انعام دین دا وقت آ گیا ہے۔ اتنا مشکل ترین وقت گزارے تو اللہ نے انعام پتہ کی عطا فرمایا، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ امام کوئی اللہ تعالیٰ بڑا وڈا عہدہ دے دیں۔ جناب اللہ تعالیٰ فرماندہ ابراہیم میں تینوں سارے لوگاں دا حاکم بنا دیتا ہے، اے ابراہیم فلاں علاقے دا بادشاہ بنا دیتا ہے، اے ابراہیم فلاں علاقے دا فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے نا فرمایا ابراہیم تینوں میں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیتا، مولا صرف امام، امام مسلح دا وارث جیڑا ہوندا وہ امام دی گل کر رہے ہیں، جنہوں اسی آنے مولوی جنت ٹر گئے تو اسی پہلے جنت چواں گے۔ او اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تینوں امام بنا دیتا ہے۔ جنہوں آنے جناب مولوی ہیں مولوی بیچارے کسی نے کہہ دو نا جی پتر نو یار حافظ بنا لے، انہوں حافظ بنا کے میں بھکھا مارنا ہے، مولوی تو بھکھے مرنا ہے، انہوں بھکھا مارنا ہے۔ یقین جانو حقیقت دے اندر
کسی نے کہہ دو نا جی بچی دا رشتہ کرنا جی ایک علامہ صاحب نے حافظ صاحب او نہیں مولوی نہیں کوئی اور دسو. ایک زمانے دے اندر برا جو القابات ہے نا جی اسی او اپنے ذہن دے اندر مولوی والا رکھے ہے. رب تعالیٰ دے قرآن کو پوچھو نا حضرت ابراہیم بچپن تو لے کے بڑھاپے تک جو ہے امتحانہ دے اندر گزارا وقت تے رب تعالیٰ فرماندا ابراہیم میں تینوں امام بنا دیتا ہے. اے ابراہیم میں تینوں امام بنا دیتا ہے. امامت والا لفظ اتنی نفاست والا اتنی طہارت والا اتنی پاکیزگی والا ہے رب نو اتنا پسند ہے اللہ نے ابراہیم دے سارے امتحانات دی کامیابی دے اندر حضرت ابراہیم نو لوگاں دا امام مقرر فرما دیتا ہے. فرمایا ابراہیم میں تینوں امام بنایا. پھر دیکھو قسمت ابراہیم دی کئیاں نو جناب امام بنا رہے ہیں منتخب کر رہے ہیں تو جناب محلے دا کوئی چودھری کر رہے ہیں کئیاں نو جناب محلے دا کوئی عام بندہ امام مقرر کر رہے ہیں محلے دے جناب جڑے نہ گھر تو ہی وادو تے باہروں وادو ہون او جناب اسی کمیٹی وچ انتظامیہ رکھے جڑے نوکریاں تو فارغ گھروں باہروں فارغ او مسجد وچ مولوی دے مگر لگا دیتے ہیں جی او اسی ایک مقرر کر کے طبقہ امام دے مگر جوڑ دیتا بھی یہ امام دی رکھوالی کرن گے. حقیقت ایسی امام ساڑی رکھوالی کرے اسی جناب گھروں باہروں بندے لب کے او امام دے مگر جوڑ دیتے اے امام دی رکھوالی کرے گا. میرے نبی دے غلامو اے حضرت جد الانبیاء ابراہیم نو اللہ تعالیٰ نے اے توفیق عطا فرمائی کہ جد الانبیاء دا انتخاب خود حکم الحاکمین نے فرمایا ہے. آپ دا انتخاب خود اللہ رب العالمین نے فرمایا تے رب نے آپ نو انعام دے اندر امامت عطا فرمائی ہے. میرے نبی دے غلامو میرا دل کردا ہے دو چار گلاں امامت تے تو اس تو بعد جو ہے نا منصب سیدنا جد الانبیاء شان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انشاءاللہ تو انہوں سناواں گا. تو امامت جو ہے نا یہ بہت پکیزہ بڑی نفاست والا عمل ہے. امام نو بھی چاہیے ہے کہ اپنا دامن جو ہے وہ صاف رکھے. جی میں جناب ہزار ہاں ہر بندے دے اندر عیب ہون نا وہ برداشت نے امام دے دامن تے ذرا جی گرد بھی آ جائے تو وہ برداشت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ منصب بہت اعلیٰ ہے. یہ منصب جو ہے یہ کوئی عام نہیں ہے. یہ مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنے کھڑا ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ احمد تو نہیں نا منصب ہے. بڑے بڑے حافظ حفظ کیتا ہوا ہے لتاں کمبدیاں جدو مصلی رسول تے کھڑے ہوتے ہیں اللہ توفیق ہی نہیں دینا ہے اتنی. یہ امامت جو ہے ایک کرانا اور امامت واسطے رہنا معاملات نظام یہ اللہ دی توفیق دی طرف ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو پھر عنایت ہوندی ہے اللہ دی طرفوں. تو جنہوں اللہ توفیق عطا فرما دے نا تے اللہ جنہوں چون لوے تے منصب عطا فرما دے انہوں بھی چاہیے ہے کہ اپنے منصب دے مطابق اپنی وقت اور وقار بنا کے رکھے. امام چول نہیں ہونا چاہیے. امام جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. امام دا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے. امام دا مقصد لوگاں نو تبلیغ کرنا ہونا چاہیے. رزق معاملات نظام تو احکم الحاکمین نے عطا کرنے وہ اللہ عطا کرنے والا ہے. جڑا رب پتھراں وچ رہن والے کیڑیاں نو رزق عطا فرماندا ہے کیا مصلی رسول تے کھڑا ہونے والا بندہ بھوکا مر جائے گا؟ ساڑھے تے بزرگ فرمانے ہوتے سن کتاباں میں لکھے اجے تک موجود ہے بزرگاں دی نصیحتاں موجود نے. بزرگ فرمانے نے ایک بچہ حافظ قرآن بنا دو نا ایک بچہ حافظ قرآن بنا دو 7 نسلاں نو بھوکا نہیں مراندا ہوئے گا. 7 نسلاں نو ایک بچہ جو ہے حافظ قرآن بن جائے تو جے حافظ قرآن بھی تے عالم دین بن جائے تو پھر اللہ کتنی عزت عطا فرما دے گا. جڑا اسی مقرر کرنے ہاں وظیفے تنخواہاں ایک ساڑی سوچ ہے ورنہ امامت دا تے قرآن دا تے اس چیز دا کوئی بندہ ساری زندگی مول نہیں دے سکتا. بندہ ایک نماز پڑھائے نا تے کہے انہیں پیسے لواں گا او کدی بھی جناب انہاں پیسیاں دے اندر نماز دی ادائیگی نہیں مکمل ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام نو بھی اعلیٰ رکھے ہے. اللہ نے مصطفیٰ دے اس منصب نو بھی اعلیٰ ہی فرمایا ہے. رب تعالیٰ نے اس منصب نو اعلیٰ فرمایا ہے.
تو اس منصب دی جنہیں حفاظت فرمائی اللہ نے انہوں نے عزت عطا فرمائیاں۔ جیڑا بندہ اس منصب دے خلاف ورزیاں کردا ہے یا منصب دی وہ قدر نہیں سمجھدا اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کردا ہے، آخرت دے اندر بھی ان دی ذلت اور رسوائی ہوئے گی۔ منصب ہے تو ان دی حفاظت بھی ذمہ داری ہے، ان دی حفاظت بھی اس دے ذمہ ہے۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کسی نے کہو نا جی بچے نو حافظ قرآن بناؤ، نہیں اسی آ ویکھو نا مولوی نو کنیاں گلاں کرنے ہیں، جتھے دل کرے مولوی دا ذکر چھیڑ لیندے ہیں۔ ہاں جی حکے دی محفل لگی ہوئے مولوی ہیں جنہ مولویاں دے تماشے نے۔ ہاں جی آ ویکھو جی راتی 11 بجے مولویاں چن کٹ دیتا ہے۔ ہاں جی فلاں مولویاں کرتا ہے۔ ہاں جی قوم کدھر کوئی نقصان ہو جائے سارا قصور مولویاں دا، مسجد وچ بندے لڑ اپنی وجہ تو پین تے سارا قصور مولوی دا، مسجد کسی دی جتی چکی جائے قصور مولوی دا، مسجد صف پٹھی ہو جائے قصور مولوی دا، مسجد دی لائٹ خراب ہو جائے قصور مولوی دا، مسجد دی ٹوٹی خراب قصور مولوی دا، جناب واش روم دا دروازہ خراب قصور مولوی دا۔ اسی سوچ ساڑی غلط ہے، امامت دے اس چیز نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری مسجد دی لائٹ خراب ہو جائے وہ امام ہے، کوئی الیکٹریشین نہیں ہے، وہ وابڈا چ ملازم تو نہیں نا بھی وہ بجلی بند ہو جائے لے مولوی دا قصور ہے 5 منٹ پہلے جان چھڑ دیندہ۔ اسی جو چیزاں امامت واسطے مقرر کر دیتی ہیں انہاں دا تعلق امامت نال نہیں ہے۔ ہاں دین دا تعلق جو ہے امامت دے نال ہے، امامت دا تعلق تبلیغ دے نال ہے۔ وہ قرآن اور سنت دے مطابق تبلیغ کرے، او دین دی گلاں دسے، او کسے دے خلاف جان، کسے دے گھر جان، کسے دی برادری دے خلاف جان، انہوں اس چیز دی پرواہ نہ ہوئے، او یہی پرواہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ دے رسول دی حقیقت دے اندر تبلیغ کر دی ہے، جو قرآن دے اندر حدیث دے اندر ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ سونے نے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محبوب تانوں منصب عطا فرمایا ہے، تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا، تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا، انہاں تک گل نوں پہنچا دینا۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محبوب اگر تساں گلاں نہ پہنچائیاں تسی رسالت دا حق نہیں ادا کیتا۔ امام دا بھی یہی حق ہے، قرآن تے حدیث ان واضح طور تے بیان کر دینا۔ وہ کسی چودھری دے خلاف جائے، وہ کسی ماڑے دے خلاف جائے، وہ جناب کسی اچے دے خلاف جائے، وہ کسی نکے دے جی دے مرضی خلاف جاندہ ہے، وہ چلا جائے سارا زمانہ خلاف ہو جائے، بندے دے ہاتھ وچ قرآن دا بھی دامن ہوئے، مصطفیٰ دا بھی دامن قائم رہے۔ اے امامت دا حق ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، پھر امامت ایک ایسا کوئی بندہ پنڈ وچ چوکیدار آ جائے نا، او معذرت دے نال کرایہ دار آ جائے، کوئی بندہ پنڈ دے اندر کرایہ دار آ جائے اندے کو غلطی ہو جائے نا 6 مہینے سال بعد تے محلے والے بھی کھڑے ہو جان گے یار سال ہو گیا بندہ ساڈے پنڈ رہ رہا اسی اندے نال ہاں، تے امام او 40 سال بھی امامت کرا جائے نا، ایک غلطی ہو جائے نا، وہی جڑے 5 وقت دے نمازی نے وہی سب تو پہلے کہن گے اینو باہر کڈو کہ میں اینو گربان تو پکڑ کے نکالاں۔ کتنی بڑی دشمنی، کرایہ دار نال پیار ہے، مصلی مصطفیٰ تے جڑا امامت کرنے والا ہے اندے نال کوئی پیار نہیں۔ تو پھر اسی اپنے بچیاں نو کدو دین دا محافظ بناواں گے، اپنی اولاد نو کدو دین دی تبلیغ کران گے، اپنی اولاد نو کدو کہاں گے جناب تو اے امامت کرا حافظ بن۔ میں تے ہی ریکویسٹ کراں گا اللہ نے جنہاں نے اولاد عطا فرمائی ہے نا، ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بناؤ، ایک نو ماسٹر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ عزتاں ماسٹراں پروفیسراں نو نہیں ملنیاں جڑیاں اللہ اس حافظ قرآن نو قرآن دا صدقہ عطا فرما دے گا۔ اللہ حافظ قرآن نو قرآن دا صدقہ و عزتاں مقام عطا فرمائے گا۔ ساڈی حقیقت کچھ اور سی، اسی کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، ساڈا دنیا تے آن دا مقصد کچھ اور سی، اسی دنیا تے آ کے کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا توجہ کرو نا، پیچھے نگاہاں دوڑاؤ، اپنے دیکھو نا وڈے وڈے چودراواں نو، اپنے دیکھو نا جناب زمینداراں نو، انہاں مربے تے جاگیر دے مالکاں نو دیکھو یہ کیا کچھ لے کے جاندے نے، یہ کی کچھ۔ میں جناب 50 مربے دے مالکاں دے جنازے پڑھائے، انہاں دی اولاد نو جناب وہ میرا خیال ہے وضو کرنا بھی نصیب نہیں ہویا، بغیر وضو تو بھی ہمیں کھڑے ہو کے جنازے پڑھے انہوں نے۔ بڑے بڑے زمینداراں دے مربے جاگیرداراں دے، ادھر ملتان والی سائڈ دے اوپر 700 مربے دے زمیندار نے،
وہ عام 2 کلے لے لے تے 2 جناب بدماش رکھ لے، تھوڑا چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا تے چودھری نہیں بن دے، مربے دے 700 200 400 مربے دے مالک جو ہے وہ چدراٹ تے انہاں دے جنازے پڑھائے۔ تو یہ خدا دی عزت دی قسم ہے، اگلے دن ایک بہت بڑا ایک 700 مربے دا زمیندار فوت ہویا، تو انہوں کرونا اور کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ قبرستان دے اندر رشتہ دار دفنان واسطے بھی نہیں گئے، کدھر سانو یہ زہر نہ چمڑ جائے، تے بیماری اور بلا وبا نہ پھیل جائے۔ تو اتھے خدا تعالیٰ اپنی قدرت دا کرشمہ دکھاندا ہے کہ زمانے والے ہو، دولت دے اندر عزت نہیں ہے، دولت دے اندر پیسہ نہیں، پیسے دے اندر کوئی حیات اور زندگی نہیں ہے، بلکہ اتنے امیر ہو کے لوگ اپنے اولاداں اور اپنے لوگ جو ہے وہ جنازے نو ہاتھ لگان واسطے بھی گوارا نہیں کرتے، وہ دیہڑی دار مزدورہ بھی نہیں لگایا، تو کسی چوڑیاں مسلیہ رو بلا کے جناب انہوں نے دفنا کے مٹی ڈال کے دوا دو سارے واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دے کرشمے دکھاتا ہے کہ دولتاں دے وچ کچھ نہیں ہے، انہاں زمینداراں دے اندر کچھ نہیں ہے، انہاں تیری دنیا دیا آکڑاں، دنیا دے تماشے، دنیا دیا تیری روب تے دبدبے دے اندر اللہ نے کوئی وقت نہیں رکھی ہے۔ وقت تو تب ہے نا تم مر کے جائے تو سارا علاقہ کہہ رہے ہوئے بڑا چنگا بندہ سی جڑا چھوڑ کے چلا گیا ہے، بڑا چنگا سی جڑا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ انسان دی یہی ہے کہ جدو بندہ پیدا ہوئے تو رو رہا ہوندہ ہے، گھر والے مٹھائیاں کھلا رہے ہوندے نے، گھر والے ہنس رہے ہوندے نے، تو جدو بندہ مر کے جائے نا سارا زمانہ رو رہا ہوئے، مسکراندہ ہویا جا رہا ہوئے، کہوے میں تے اج مصطفیٰ نو ملنا ہے، میں تے اج نبی علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے، میری تو قبر میرے نبی نے نور علی نور کر دینی ہے۔ وہ تب بھی ہے نا کہ جب بندہ دنیا دے ہوتے اچھا وقت گزار جائے گا۔ میرے نبی دے غلاموں، دنیا جہان دے اندر سب تو جو اعلیٰ منصب ہے وہ اللہ نے امام نو عطا فرمایا ہے۔ دنیا جہان دا سب تو اعلیٰ منصب اللہ نے امامت دے اندر رکھے ہے۔ میں کہاں بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جے رب دا قرآن کہے تے غلطی دی گنجائش ہی نہیں ہوندی ہے۔ اللہ سنے فرمایا ابراہیم ہے میں سب تو اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے امامت والا ابراہیم میں تینوں وہ عطا فرما دیتا ہے، سارے نالو اعلیٰ مقام جو ہے امامت والا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام مقرر کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، حضرت ابراہیم نو فوراً فکر ہوئی، فرمایا قال ومن ذریتی، مولا منصب میری اولاد نو بھی عطا فرما۔ رب سنے نے فرمایا ابراہیم ضرور، لیکن قال لا ینالو احد ظالمین، ابراہیم جڑا تیری اولاد وچ ظالم ہوئے گا میں انہوں یہ منصب نہیں عطا کراں گا، انہوں یہ عطا کراں گا جڑا ظالم نہیں ہوئے گا۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ دے 2 صاحبزادے، ایک حضرت اسماعیل ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق دے بارے بہت زیادہ روایات جو ہے لوگوں نے مختلف فی زمانہ مختلف لکھیاں۔ حضرت اسحاق دی اولاد دے وچوں 40,000 نبی پیدا ہوئے۔ کسی دے گھر ایک سید ایک جناب پیر پیدا ہو جائے تو گھرانہ بڑا اعلیٰ، تو جس دے گھر تو جناب 40,000 نبی آئے ہوں وہ گھرانہ کتنا اعلیٰ ہوئے گا، کتنا عرفہ ہوئے گا گھرانہ۔ 40,000 نبی حضرت اسحاق دے آپ دے ذریعے دے نال آپ دی پشت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پھر حضرت اسحاق دے کچھ بیٹے جو نے وہ یہودیت چلے گئے، یہودی بنے، تو یہودی کون سن؟ نبی دی اولاد سن، یہودی نبی دی اولاد وچوں سن۔ اللہ پہلے فرماتا قال ومن ذریتی، اے ابراہیم جڑا تیری اولاد وچوں ظالم ہوئے گا، جڑا لا ینالو احد الظالمین، میرا ظالم تک وعدہ نہیں پہنچے گا، ظالم دی حمایت نہیں ہوئے گی، فرمایا وہ تیری اولاد وچوں ہوئے گا۔ حضرت اسحاق دی اولاد وچوں یہودی پیدا ہوئے تو انہاں یہودیاں نبیوں نو قتل کیتا۔ اللہ دا قرآن ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہاں بغیر وجہ تو جو ہے نبیوں دے قاتل بنے، یہودی نبیوں دے قاتل، انہوں نے نبیوں دے نال دشمنیاں کیتیاں، نبیوں نے اللہ دا پیغام پہنچایا، اللہ دے فرمان نو پہنچایا، انہاں دشمنیاں کیتیاں، ہے او یہودی بھی نبی دی اولاد دے وچوں نے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دے آپ دی اولاد دے وچوں جو ہے 40,000 امامت دا تاج اللہ نے حضرت اسحاق دی پشت وچوں عطا فرمایا ہے۔
پھر حضرت اسحاق دے بیٹے نبی، انہاں دے بیٹے نبی، انہاں دے بیٹے نبی، انہاں دے بیٹے نبی، پھر انہاں نبیاں دیاں اولاداں دے وچوں پھر اللہ تعالیٰ نے امامت دا جو فیضان ہے اے اللہ نے حضرت ابراہیم دے صدقے آپ دی ساری اولاد نوں عطا فرما دیتا ہے، لیکن ظالمہ تک اللہ نے وعدہ نہیں پہنچایا۔ پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ نے اور آپ دی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قربانی حضرت اسماعیل تو بعد جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے آپ ملک شام دی طرف چلے گئے اور اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لے کے چلے گئے۔ 15 سال تو بعد حضرت جد الانبیاء ابراہیم دوبارہ واپس تشریف لے آئے۔ 15 سال جو ہے آپ ملک شام دے اندر گئے، اس دورانیہ دے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے قبیلہ بنی جرہم دی ایک پاک اور عفت معاب خاتون دے نال شادی فرمائی۔ 15 سال تو بعد جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جدو تشریف لے آئے، آپ نے سب تو پہلے آندے ہی حضرت اسماعیل دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماعیل گھر دے اندر موجود نہیں ہے، آپ دی زوجہ محترمہ نے گھر دے اندر نے انہوں نے پوچھا کون؟ فرمایا بیٹا میں ایک مسافر ہاں، بڑی دور تو ملک شام تو آیا، میں اسماعیل علیہ السلام دا پوچھنا چاہنا۔ وہ عزت معاب اور عفت معاب خاتون بولی، کہنے لگی حضرت اسماعیل دی بیوی حضور حضرت اسماعیل تو شکار واسطے گئے نے، شام نو واپس آن گے، تسی تشریف رکھو، وہ آن گے تو مل لینا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں واپس جانا ہے، میں ایک گل پوچھنا چاہنا کہ بیٹا تہاڈی گزر اوقات کیویں ہو رہی ہے، تہاڈے کھان پین دا کی انتظام ہے؟ حضرت اسماعیل دی بیوی نے عرض کیتی حضور کھان واسطے کھجوراں، پین واسطے آب زمزم اور صرف پرندیاں دا گوشت، اس تو سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء سن، آپ نے بہت کچھ حفاظتی انتظامات کرنے سن۔ حضرت اسماعیل دی بیوی نے جواب تے بالکل صحیح دیتا، لیکن مزاج نبوت دے خلاف جواب دیتا ہے۔ نبی تے مزاج دے بارے اچھا جواب نہیں ہے۔ آپ نے جواب سنیا، آپ نے محسوس کیتا اس جواب دے اندر، اس لب و لہجے دے اندر شکایت دی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرمان لگے بیٹا میں واپس جان لیا، جدو اسماعیل واپس آئے نا انہوں آ کے کہہ دینا کہ تیرے بابا حضرت ابراہیم آئے سن، وہ آ کے کہہ گئے نے کہ بیٹا اس دروازے دی چوکھٹ نو تبدیل کر دے۔ آپ چلے گئے۔ شام دا وقت ہویا، حضرت اسماعیل جدو شکار کر کے واپس آئے، یہ عرب دا نا رواج سی گا کہ انہوں نے اپنے کھان پین دا نا انتظام کھجوراں، آب زمزم اور گوشت وغیرہ واسطے انہوں نے جنگلاں دے اندر شکار کرنا پہندا سی، پرندیاں دا جتنا شکار ہونا تو انہوں نے آ کے اپنا انتظام اور اہتمام کرنا۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم تو چلے گئے، حضرت اسماعیل شام نو واپس آئے، جدو آپ واپس آئے تو ساتھی نال نے حضرت اسماعیل اج در و دیوار نو چمدے ہوئے آ رہے ہیں، تے چم چم کے آ رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں اسماعیل تینوں کی ہویا ہے؟ فرمایا اج مینوں انہاں در دیوار تو نا اپنے بابا حضرت ابراہیم دی خوشبو آ رہی ہے، مینوں اج اپنے ابو جان دی خوشبو آ رہی ہے، اب ساری دیواراں نو چمدے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا مینوں حضرت ابراہیم دی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ جلدی نال گھر پہنچے۔ آپ گھر پہنچ کے فوراً فرمایا اج کوئی آیا سی؟
گھر والی بیگم کہن لگی حضور ایک بزرگ ہے سن سواری تے سوار رہے فرمان لگے مینوں نیچے اترن دا حکم نہیں ہے بس بیٹا میں یہی پوچھنا چاہنا وا تہاڈی گزر اوقات کیسی ہے فرمایا تو کی آکھیا عرض کرن لگی میں تو دسیا کہ کھجوراں نے اور آب زمزم ہے اور پرندے جو ہے حضرت اسماعیل لے انہوں نے بس اس تو علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے فرمایا انہوں نے کی جواب دیتا فرمایا وہ کہنے لگے کہ اس دروازے دی چوکھٹ نو تبدیل کر دو کہ دروازے دی چوکھٹ جو ہے نبوت مزاج دے خلاف ہے نہیں رہنی چاہیے حضرت اسماعیل خود نبی سن فرمایا تینوں پتہ ہے جو میرے بابا حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سن تو فرمایا وہ فرما گئے نے تیرے کول کوئی ضرور غلطی ہوئی ہے کوئی ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہویا ہے ابا جان مینوں تیری طلاق دا حکم دے گئے نے عورت بھی بڑی پریشان ہوئی بظاہر نبی دا حکم سی پھر نبی دا حکم نبی نو سی آپ بھی نبی سن مزاج نبوت ابراہیم بھی سمجھ دے سن آپ نے قبیلہ بنی جرم دی اس عورت نو طلاق دیتی پھر کچھ عرصے تو بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے قبیلہ بنی جرم دی ایک اور عورت دے نال شادی فرمائی جدو آپ دی شادی ہوئی تو کچھ عرصے تو بعد حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دوبارہ ملک شام تو واپس آئے جدو آپ آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا دن دا وقت ہے اندروں آواز آئی کون فرمایا میں مسافر ہاں ملک شام تو آئے حضرت اسماعیل نو ملنا چاہنا عورت بولی کہنے لگی کہ حضرت اسماعیل تو موجود نہیں ہے تسی تشریف رکھو ٹھہرو تو کھانے دا پانی وغیرہ ہر کچھ میسر ہوئے گا شام نو آن گے تو انہوں نے ملاقات کر لینا فرمایا بیٹا میرے نیچے سواری تو اترن دا حکم نہیں ہے بس میرا ایک سوال ہے جواب دے دو فرمایا بیٹا یہ دسو تہاڈی گزر اوقات کیسی ہے حضرت اسماعیل دی دوسری بیوی وہ فرمان لگی ساڑی گزر اوقات دا کی پوچھ دے ہو اللہ تعالیٰ نے مینوں جیڑا شوہر عطا فرمایا ہے وہ ایسا ہے کہ پوری آبادی دا چن ہے فرمایا حضرت اسماعیل پوری آبادی دے چن نے اور ساڑھے تو زیادہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ سانو روزانہ تازیاں کھجوراں میسر ہوندیاں نے جدو پانی پینا ہوئے تو آب زمزم شریف میسر ہوندا ہے آب زمزم تو ویسے بھی حضرت حاجرہ دے قدماں دی خیرات سی تو حضرت اسماعیل نے اس دے بارے تو کچھ ایسا الفاظ بھی سننا برداشت نہیں کرنا فرمایا کہ سانو روزانہ جو ہے آب زمزم شریف میسر ہوندا ہے اور جدو اسی کچھ نمکین کھانا ہوئے تو سانو پرندے جو ہے وہ طرح طرح دے میسر ہوندے نے فرمایا کہ ساڑھے تو زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم نے جواب سنیا پہلی نے بھی یہی جواب دیتا کہ سانو آب زمزم کھجوراں اور پرندے مل دینے بس اس تو علاوہ کچھ نہیں تو دوجی کی کہنے لگی آب زمزم کھجوراں پرندے اللہ دا بڑا ہی احسان ہے اس تو علاوہ کی منگنا رب دے کوئی پہلی دی بھی بات درست ہے دوسری دی بھی درست ہے لیکن نبوت دے مزاج دے اندر شکوہ و شکایت برداشت نہیں ہے اے ساڑھے تو اڑے گھر نے باہر اسی چودھریاں گھر میں جا کے تیری مہربان ہاتھ بننے ویکھ لے جی باہر اسی بڑا کچھ جا گھر جناب اسی ماشاءاللہ بالکل نہیں بات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے افلاں کہاں بے ہو جائے گا افلانا اے بھی ہو جائے گا اے بھی ہو جائے گا جی حالانکہ منصب نبوت دے مزاج دے گلنا خلاف سن لیکن الحمدللہ منصب امامت دے بھی یہ خلاف نے توڑا تے میں نہیں پتا بہرحال منصب امامت بھی اسی یہ باتاں برداشت نہیں کر دے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا منصب عطا فرمایا ہوئے کم از کم ایسی جو ہے اپنے گھر والے دی تربیت بھی ہونی چاہیے ہے منصب دے بھی یہ باتاں خلاف نے تو جناب اسی ہر کچھ کھا رہے ہیں ہر کچھ اللہ عطا فرما رہے ہیں ہر طرح دی نعمت رب دے رہے ہیں پھر بھی اسی خوش نہیں ہیں پھر بھی اسی شکر اللہ دا ادا نہیں کر دے طرح طرح دے کپڑے طرح طرح دی چیزاں
طرح طرح دے وافر انتظامات، سالاں سال دیاں گندماں، سالاں سال دیاں جناب ساڈے کول سٹار، ہر کچھ دا موجود ہے، اس دے باوجود بھی اسی اللہ دا شکر نہیں ادا کردے، اس تو باوجود بھی جو ہے اسی غرباء دا خیال نہیں کردے، مساکین دا خیال نہیں کردے۔ تو دسو یار سارے نالوں نا جی مولوی بادشاہ ہوندا ہے، ایویں آنے نا جی، آندے جی امامت مولوی تے بادشاہ، امامت بادشاہ تو منصب آلہ ہے، امام کی ہوندا ہے بادشاہ ہوندا ہے۔ تو جڑے پنڈ وچ امام نو مل دودھ نہ لبے، امام نو پنڈ وچ مل دودھ نہ لبے، وہ امام اندازہ تے کر سکدا ہے کہ اتھے غریباں دا کی حال ہوئے گا۔ جس امام نو پیسیاں دے نال فری بھی نہیں، گاؤں وچ دودھ بھی نہ ملے، حفصہ با کلپ کٹ دیا جے، اس پنڈ وچ نہ ملے جناب، خود اندازہ لگاؤ کہ اتھوں دے غرباء دا کی حال ہوئے گا۔ تو میرے نبی دے غلاموں، اللہ تعالیٰ ہدایت کی عطا فرمائے۔ تو حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو گلہ سنیا، آپ خوش ہوئے، فرمان لگے بیٹا جدو شام نو اسماعیل آئے نا، تے حضرت اسماعیل نو پیغام دے دینا کہ اس دروازے دی چوکھٹ دی حفاظت کرنا، انہوں خراش تک بھی نہیں آنی چاہیے دی، اگر انہوں خراش آئی تو خراش دروازے دی چوکھٹ نہیں بلکہ وہ خراش حضرت اسماعیل دے دل دے اوپر آئے گی۔ آپ چلے گئے، آپ دوسری بار چلے، آج شام جدو دوبارہ حضرت اسماعیل آ رہے ہیں نا واپس، تے گلی بچ گزرے تے آپ دے انداز پھر تبدیل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اسماعیل کی ہویا ہے؟ فرمایا مینوں میرے بابا حضرت ابراہیم دی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا حضرت آپ دیوارہ نو چمدے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام، اچھا قرآن دے وچ نا یہ واقعہ مشہور ہے مکمل، آپ نے جدو بھائیاں نے کنویں دے اندر ڈالیا نا، تے حضرت یعقوب سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ سگے بھراواں نے کنویں چھوڑ دیتا، تو وہ آکھے اندے نے ابو جان اوہ آ کمیز ہے آ فلان ہے تو بھیڑیا کھا گیا، آپ خاموش ہیں۔ رب سونے فرمایا اے یعقوب بولنا نہیں، جان دیا ہو یا بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے نبی نے مینوں دو علم عطا فرمائے، کنے؟ یار تسی گوشت کھادا ہون تے بول پو، اجے بھی سستی ہیں جی، سارے ہی کھادا نا جناب، تے پھر بھی چپ بول پیا کرو۔ دو علم، کتنے علم ہے؟ چلو سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں آندے کو تھوڑا بہت بول لیا کرو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم نو دو علم عطا فرمائے، ابو ہریرہ نو دو علم۔ آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ایک علم نو بیان کرنا ہے، ایک نو چھپانا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اگر اے علم دس دیں گا لوگ تیری گردن بھی اڑا دیں گے، اے چھپانا ہے، اے بیان کرنا ہے۔ تے اللہ دے نبیوں نو بھی سارا علم ہوندا ہے، سارا علم ہوندا ہے، اللہ دے ولیوں نو سارا علم ہوندا ہے، لیکن اللہ دی طرف حکم نہیں ہوندا، حکم نہیں ہوندا۔ رب سونے نے فرمایا اے یعقوب تیرا بیٹا کنویں دے اندر ہے پر بولنا نہیں ہے، دسنا نہیں ہے، سنتے رہنا ہے۔ اگر خاموش رہو گے تو میں کنویں وچوں نکال کے مصر دے تخت دا بادشاہ بنا داں گا۔ فرمایا یعقوب اگر بول پے نا تو ساری عمر حضرت یوسف کنویں دے اندر ہی گزارن گے۔ بولنا نہیں ہے، بولنا۔ شاکر شوجہ آبادی نے جو کتاب لکھی ہے اندر نا واقعہ لکھا ہے، انہیں لکھا ہے چپ دی چیخ، سریقی کتاب لکھی نا انہیں چپ دی چیخ۔ میں بڑا حیران ہویا نام پڑھ کے، بھئی چیخ تو ہوندی ہے جناب بڑی اچھی جی باری جائے، چپ والی چیخ کیڑی ہے؟ جدو وہ قرآن و حدیث پڑھنے سمجھ لگ دی ہے اللہ نبی نے حکم فرما رہا ہے، فرمایا سارا کچھ جان دے ہوئے سن دے رہنا، بولنا پھر بھی نہیں ہے۔ اے نہیں کہنا کہ جھوٹے ہو میں جاننا فلاں ہو گیا ہے، فرمایا نہیں خاموش رہنا ہے، بالکل خاموش رہنا ہے۔ تسی وہ دیکھنا ہے کہ خدا احکام الحاکمین کردہ کیا ہے، وہ کنویں وچوں نکال کے مصر دا بادشاہ کیویں بناتا یوسف نو۔ تو میرے نبی دے غلاموں، حضرت یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام کئیاں لکھیا 50 سال 40 سال، ایک مصنف نے لکھیا 80 سال تو بعد، 80 سال تو بعد حضرت یوسف دا کرتا جدو آیا نا، کرتا آیا تے حضرت یعقوب اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تے اللہ دا قرآن پتہ کی فرماندا ہے، آپ اپنے پوتریاں دوتریاں نواسیاں دے اندر بیٹھ کے فرماندے نے انی لا اجدو ریحا یوسف، فرمایا کہ مینوں آج یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ 80 سال بعد، 80 سال بعد پوتریاں دوتریاں جو بیٹھ کے انی لا اجدو ریحا یوسف۔ حضرت یوسف کون سن؟ نبی۔ حضرت یعقوب کون سن؟ نبی۔ حضرت ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی،
ادھر 80 سال تو بعد جو ہے او کرتے دی خوشبو حضرت یوسف دے والد محترم حضرت یعقوب نو آ رہی ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے سورہ یوسف دے اندر انی لا اجد ریح یوسف، مینوں اپنے بیٹے حضرت یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سارے کہندے نے ابو جان یوسف نو تو بھیڑیا کھا گیا، حضرت یوسف تو ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا تواڈے کاغذ ختم ہو گئے، بھیڑیا کھا گیا، کوا لے گیا، لیکن انی لا اجد ریح یوسف، مینوں اج بھی جو ہے حضرت یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ نبی نبی دی خوشبو آ رہی ہے، ادھر باپ نو بیٹے دی خوشبو آ رہی ہے، ادھر بیٹے نو باپ دی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر یعقوب باپ ہے، یوسف بیٹا ہے، بیٹے دی خوشبو باپ نو آ رہی ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ ادھر جناب حضرت ابراہیم باپ نے، اسماعیل بیٹے نے، ادھر باپ دی خوشبو بیٹے نو آ رہی ہے۔ یہ نبی دی خوشبو نبی لے کے دس رہے نے، فرمایا میں اج ایویں جم نہیں رہا، اج ایویں دیوارہ نہیں چم رہا، اج انہاں دیواروں تو میرے باپ دی گزرگاہ بن گئی نے، اس واسطے چم رہا وہاں۔ تو جدو آپ گھر دے اندر پہنچے فرمایا کوئی آیا سی؟ فرمایا ہاں ایک بزرگ ہے نے، انہاں پوچھیا ہے، فرمایا کی کہہ کے رہے سن؟ فرمایا انہاں پوچھیا بیٹا گزر اوقات کیسی ہے؟ فرمایا تو کی آکھیا؟ فرمایا میں دسیا ہے کہ الحمدللہ میرا شوہر آبادی دا چن ہے، ساری آبادی نالو سونا ہے، ساری آبادی والے رش کر دے۔ فرمایا اللہ نے شکر کیتا ہے کہ مینوں چن جو ہے شہرت عطا فرمایا، اور رب دا شکر ہے سانو کھجورا عطا فرمائیاں، آب زمزم شریف عطا فرمایا، روزانہ کھان نو تازہ پرندے عطا فرماندا ہے، ساڈے تو وڈا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابا جان نے کی فرمایا؟ فرمایا وہ فرما رہے سن اس چوکھٹ دی حفاظت کرنا، ذرا برابر بھی خراش ہے تو میرے دل دے اوپر ہے گی، خراش نہیں آنی چاہیے دی۔ آپ نے فرمایا جان دیو تو میرے والد محترم جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن، اور فرمایا تیری حفاظت دا حکم فرما گئے نے، تیری حفاظت دا حکم فرما گئے نے میرے نبی دے غلاموں۔ اس سارے واقعہ دے اندر نہ ایک راز ہے، ایک چھوٹی جی غلطی نبی نے برداشت نہیں فرمائی، لوگوں دے دلیں خیال آ سکتا ہے، نہیں تے بیبیاں تے کہن گیاں نا لے اللہ دے نبی تے چھوٹی جی گل نہیں برداشت کیتی، بیبیاں تے جناب وہ ایڈے ایڈے وڈے جناب وہ گلاں ساریاں آندیاں نے، لے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے بندیاں دا بیڑا غرق ہو جو نہیں پتہ ہی نہیں ہے، سانوں کی پتہ، گل ہی ختم۔ وہ جب شیطان کہندا ہے نا میں نہ مانوں، رب سونے فرمایا سجدہ کر، میں نہ مانوں، اخرج میں نہ مانوں، فلاں عمل میں نہ مانوں، انہیں ایک کوئی چیز پکائی ہوئی ہے میں نہیں مننا، شیطان نے ایک کوئی شے پکائی میں نہیں مننا۔ جناب میں سارا دا تو نہیں کہندا، سارے دا تو میں نہیں کہندا، کوئی نیک پاک دامنا بھی ہونے اللہ تعالیٰ ہر کسی نو جو ہے شرم و حیا دا زیور عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہن اس زمانہ دے اندر جڑی مجبوری ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ جناب اب بیبیاں نے نا گل ہی نہیں مننی، جو مرضی ہو جائے انہوں نے کہا میں نہ مانوں میں نہ مانوں، او شیطان والی ضد، وہی ساری مکاریاں، وہی سارا فریب انہاں دے اندر کٹ کٹ بھریا۔ ساڈے بزرگاں نے دین نے نا جی کئی کتاباں لکھیاں، حضرت شیخ سعدی نے 40 جناب کھوتے لدے، ادو آ گڈیاں وغیرہ ٹرانسپورٹ نہیں سی ہے، 40 کھوتے لدے کتاباں دے۔ ایک بی بی گزری کہندی یہ کیا ہے بابا جی؟ بابا جی کہنے لگے عورتاں دے مکر لکھے نے، عورتاں دے مکر لکھے نے۔ فرمایا اچھا بلا اے بھی مکر لکھے؟ کہنے لگے کیڑا؟ انہیں چیخ ماری، زوردار چیخ ماری، لوگ کٹھے ہو گئے، آندھی بابا بچاواں کے پھساواں، بابا جی بچاواں کے پھساواں۔ فرمایا پترا میری چٹی داڑھی دا خیال کر، میں تینوں کی آکھے میرا کیڑا قصور ہے؟ وہ بندے کٹھے ہوئے، ہاں بھی بابے دس کی آکھے بی بی نو؟ کہندا یار انہوں پوچھو بی بی نو میں کی آکھے؟ بی بی کیوں چیخ ماری؟ کہندی اتھوں سپ نکلیا ادھر غائب ہو گیا، وہ جدو نکلیا میں ویکھ کے ڈر گئی، میں حال کر دیتی تو سپ سی ہے تو شکر ہے بابا آ گیا مینوں بچا لیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماندے نے پترو جانا بعد اتنے وڈا سارا ٹویا کھتو، انہاں ٹویا بنایا، فرمایا ساری کتاباں دفن کرو، اب مٹی پا دو۔ فرمایا رب ہی ہے جے انہاں دے مکر تو بچائے، ورنہ کوئی تربیت کرنے والا انہاں دی نہیں ہے۔ اے عورتاں دے بارے شیخ سعدی جیسا بزرگ، سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں جہا بزرگ
ہاں جی یہ بھی جناب کیا دن اوہ ہوئے وہ سارا دن جناب ڈاکٹر ماسٹر پروفیسر جناب انجینئر بڑے بڑے جناب وہ کام کر کے تھکے آ رہے انہیں کہا رہا ہے کہ جوان جناب گھر والی بیٹھی ہو بوتھا بنا کی ہویا جی آج پتہ تیری ماں نے کی آکھیا آج پتہ تیرے پراواں نے کی آکھیا آج پتہ فلانے کی آکھیا خدا دی عزت دی قسم ہے او نہ اس بڑھڑی ماں دا حیا کرنا نہ پراواں دا حیا کرنا نہ بہناں دا حیا کرنا انہیں جناب اس مکارا فریب دار عورت دے مگر لگ کے ماں نو کروں تکے دینے اس امامہ دے شعبہ دے اندر سانو نا ایک اور بھی توفیق ہوندی ہے تعویذ لکھنا چلو کہ بچہ وغیرہ روندا ہے ضد کردا ہے تعویذ لکھیدا ہے خدا دی قسم ہے میں نا ایہو جیاں ماواں آ کے نا انج ہاتھ بن کے نا اکھاں وچوں آنسو وہ پتہ کی کہندیاں نے قاری صاحب تعویذ لکھ دو میرا پتر گل نہیں سندا پتہ نہیں چنگا بھلا سیگا بڑا فرما بردار سی کر سو پتر گل نہیں سندا قدم تھلو زمین نکل جاندی ہے او انہاں پھپھے کٹنیاں دے مگر لگ کے انہاں ڈرامے باز عورتاں دے مگر یاد رکھنا مسلمانوں اے بیویاں ہزار ہاں جو ہے تینوں مل سکدیاں نے ماں جیسا نعم البدل نہیں ہے کوئی بھی زمانے دے اندر باپ جیسا کوئی نعم البدل نہیں ہے بھائیاں جیسا نہیں ہے بھینڈا جیسا نہیں ہے کدی یہ ہو جی گل سنے بھی تو انہوں کہا خبردار اے دوبارہ بات ہوئی تو تینوں انج سمجھ کے ایک طلاق واقع ہو گئی ہے تو برداشت کرنا ہے اگر وہ میری ماں ہے مینوں برا بلا کہہ سکتی ہے تو تیری بھی ماں ہے اگر تینوں بھی کہہ تو برداشت کرنا ہے اپنی حد دے اندر رہے اگر میری ماں دے بارے الفاظ بولے تو میرے لو تینوں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے میں دیکھنا وہ زمانہ لو ٹھیک ہوندیاں نے کہ نہیں اب پھپھے کٹنیاں دے ڈرامے صحیح ہوندے کہ نہیں ڈرامے بازیاں ختم ہوندیاں کہ نہیں معاشرے دے اندر اور یار چٹے والا والی ماں جو ہے وہ پتر نو ملن واسطے بھی دیکھتی رہے کہ میرا بیٹا میں نو ملن واسطے کدوں ہے جو بیوی نو کہے جی کیلا کیا آنا ہے آواز نہیں آ رہی وہ میسیج کرے لے کے کیا آنا ہے چلے چھوڑے شام کو اکٹھے جناب شاپنگ پہ آئیں گے فلانی گیلری میں جائیں گے فلانے امتیاز مارٹ میں جائیں گے اکٹھے شاپنگ کریں گے کدی یہ بھی تو دیکھ تیری ماں نے تینوں کیویں پرورش کر کے بڑا کیتا ہے اج تو بچیاں دے واسطے بڈیاں واسطے انہاں لوگاں واسطے ماواں نو تکے دویں ماواں نو برا بلا کہویں او انسان خدا دی عزت دی قسم ہے حضرت موسیٰ پیغمبر ہون تے کہ جدوں جان لگن رب فرمائے موسیٰ دھیان نال اے موسیٰ دھیان نال یا اللہ وجہ کیا ہے فرمان موسیٰ او چٹے والا لی ماں جدو تو گھروں ٹردا سے نا ہاتھ اٹھا لیندے سی مولا میرے موسیٰ دی عبادت کرنا اے موسیٰ ہن دھیان نال ہن او چٹے والا لی ماں نہیں ہویا ہن دھیان نال موسیٰ سنبھل کے تو پیغمبر موسیٰ نو اللہ حکم فرمائے کہ او چٹے والا لی ماں نہیں ہن اے موسیٰ ہن سنبھل کے تو تم تے میں کیڑی ہاں اسی کی چیز ہاں زمانے دے گندے ترین انسان ہو کے اسی ماں باپ دا کی ادب کیتا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور جے تو نکا جیا سے نا انہاں تیرے تے رحم کیتا ہے جدو تو وڈا ہو جائے تو انہاں ماں پیو تے رحم کریا کر ساڈے کول جناب باپ نو اجازت نہیں بہر بول جائے تو بولدا کیوں ہے تو آیا کیوں ہے تو ایک گل کیتی کیوں ہے یار تیرا باپ ہے تیرا والد ہے کیسا غلط فیصلہ دینے اس دے بارے میرے نبی دے غلاموں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اے نہیں ویکھیا کہ میری بیوی بڑی پاک دامنہ ہے میری بیوی بڑی عفت مآب ہے آپ نے دیکھیا جد الانبیاء ابراہیم دا حکم آ گیا ہے فوراً طلاق دے کے گھروں نکال دیتا پھر میں تیرا میرا تعلق نہیں ہے میرے باپ دا حکم میں مل گیا ہے تے حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ ایویں نہیں سی فاستہ فرما رہے کیونکہ بزرگاہ نور مصطفیٰ بننی ہے اے ماں جیڑی حضرت اسماعیل دی گھر والی ہے اس نے مصطفیٰ دی امانت دی گزرگاہ بننی ہے اور یار جس تو مصطفیٰ دا نور گزرنا ہوئے اس نور گزرن والی ماں دے اندر شکوہ تے شکایت دی گنجائش نہیں ہے تے یار اس مائی دا کیا مقام ہوئے گا کہ جتھے خود میرا نبی شکم اطہر دے اندر 9 مہینے ٹھہرے رہا ہوئے
جنہاں کل قربانی دا گوشت کھادا اچھی کہہ دو سبحان اللہ، جنہاں نہیں کھادا جمعے تو بعد میرے کول کھا لے جے سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو ماشاءاللہ، سارا ہی لگتا۔ تو میرے نبی دے غلامو، حضرت جد الانبیاء کتنی حفاظت فرما رہا ہے، کتنا انتظامات کر رہا ہے کہ حضور گاہے نور مصطفیٰ بننی ہے تو جی دے وچ لب و لہجے دی شکایت ہوئے، جتو بدبو آ رہی ہوئے، نہ شکری دی پیغمبر ابراہیم نے وہ عورت بھی اپنے گھر دے اندر قبول نہیں فرمائی۔ وہ کہو جا مسلمان ہوئے گا جیڑا حضرت آمنہ دے بارے زبان درازی کرے، جیڑا حضرت آمنہ دے بارے برا بھلا بولے، وہ کتنا بدبخت ہوئے گا۔ اللہ نے کتنی عظمت والی ماں بنائی ہے جڑی مصطفیٰ دی ماں بن گئی ہے، جڑی مصطفیٰ دی ماں بن گئی ہے۔ میرے نبی دے غلامو، پھر ایک دفعہ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیجی دفعہ آپ ملک شام تو آئے، جدو آئے تو حضرت اسماعیل گھر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں باپ بیٹا بغل گیر ہوئے ملے، خوشی ہوئی دونوں نو، بڑے عرصے تو بعد باپ بیٹا ملے۔ فرمایا بیٹا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ بیٹا رب دا حکم ہویا، اللہ فرماندا میرا گھر تعمیر کرو، میرا گھر تعمیر فرماؤ۔ پھر حضرت جد الانبیاء ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے کعبہ بیت اللہ نو تعمیر فرمایا۔ دعا ہے اللہ خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا، اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ